میں، عدل میں. اور پھر ایسا ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن شہر کی طرف قاضی مقرر کیا تھا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے فیصلہ کرنے میں، جو یہ علم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی، حضرت علی کے لیے دعا فرمائی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دونوں فریقوں کی بات نہ سنو. کبھی بھی ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ دوسرا فریق کوئی دلائل نہ دے. جب دونوں فریق دلائل دے دے، دونوں کی بات سن لو، اس کے بعد فیصلہ. اور ایسا ہی ہے کہ ایک غیر مسلم ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا اونٹ یا اپنی کوئی چیز دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خریدا، اس کے پیسے اس کو دے دیے. اب یہ بندہ دوبارہ دعویٰ کر رہا ہے اس طرح کہ میں نے آپ کو فلاں جانور دیا تھا تو آپ نے پیسے نہیں دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بات یہ ہے کہ میں نے پیسے آپ کو دے دیے تھے، آپ کو مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے، میں نے پیسے دے دیے تھے. پھر کہا کہ میں دیکھو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو ٹھیک ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بزرگ، یہ بزرگ ہے، ان سے چلو فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اس سے اونٹ خریدا یا اونٹنی کوئی بھی جانور، میں نے اس کو پیسے دے دیے. حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ تو نہیں ہے میرے پاس. حضرت عمر آ گئے، ان کو بات سنائی، اس یہودی کا، اس غیر مسلم کا پھر دعویٰ، ان کے پاس کوئی گواہ ہے. اسلام میں بالکل یہی بات ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، خرید و فروخت معاملات میں بھی گواہ ہونے چاہیے. کہا کہ گواہ نہیں. حضرت علی آئے، بات سنائی کہ حضرت علی نے تلوار نکالی، اس کا سر قلم کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس طرح کا فیصلہ تم نے کیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ فیصلہ یہ کیا ہے، اس کی جو سزا ہے، یہ سزا اس لیے میں نے نہیں دی کہ آپ نے اس کے پیسے دینے یا نہیں دینے، وہ بات ہے. اس نے آپ کی تکذیب کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹ بولے، اس نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیتا ہے. یہ سب کہ اس کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل حضرت علی نے صحیح فیصلہ کیا. یہ ہے سب سے بڑے قاضی. حالانکہ شریعت میں اصول یہی ہے، آج بھی یہی ہے، اس وقت بھی یہی تھا کہ گواہ ہونے چاہیے. لیکن حضرت علی نے فرمایا بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو عام بندے کے لیے ہے کہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے یا سچا ہو سکتا ہے، اس کے لیے گواہ ہونے چاہیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ہوگی کیونکہ انبیاء وہ ذات ہے جو معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، ان سے غلطی ہونے کا امکان ہے بھی نہیں. اس طرح کے اور کئی سارے فیصلے. بندہ ہے، اس نے کعبے بات کی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے اسی دن شادی کی، اسی دن اس کا بچہ پیدا ہو گیا. کیا یہ بچہ وراثت میں اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اب جو ہے بڑے پریشان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی دن شادی ہو، اسی دن بچہ پیدا ہو جائے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس فیصلہ نہیں چلتے. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، بات سنا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس بندے کا دعویٰ ہے کہ اسی دن شادی ہوئی، اسی دن بچہ پیدا ہو گیا، کیا اب یہ بچہ وراثت میں حقدار ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ حقدار ہے. نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جس عورت سے اس نے شادی کی، اس کی کنیز ہے، اس کی کنیز تھی. بچہ پہلے تھا، اس نے اس کو آزاد کیا. بچہ پہلے اسی کا تھا کہ پہلے وقتوں میں کنیزوں سے بھی بچے ہوتے تھے، اس وقت اجازت تھی، اس طرح لونڈی اس کو کہہ رہے ہیں کنیز. تو کہا کہ بچہ پہلے سے اسی کا تھا، اس نے اس کو آزاد کیا، اپنی کنیز کو، اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا، اس کا بچہ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بالکل بات اسی طرح ہے. اب یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک ہی دن میں شادی ہو، اسی دن بچہ پیدا
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری تفسیر دی، اس کی پوری تفسیر بیان کی کہ اس طرح ہوا ہے، مطلب اس طرح کہ کئی سارے اور اس طرح کے فیصلے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے ہیں۔ اور یہودی جو تھے وہ آپ سے بڑے سوال کرتے تھے، بہت سوال کرتے تھے۔ وہ آیا آپ کے پاس کہا کہ آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم والی